جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ جو کل ہم نے عید پینتیکوست سیلیبریٹ کی بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اور خداوند کے وعدے کو دیکھا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور روح القدس رسولوں اور شاگردوں اور ایمانداروں پر نازل۔ یہ ایک الہی اور منفرد واقعہ تھا کہ ایک زبان بولی جا رہی ہے جو ہمیں نہیں معلوم، لیکن سمجھنے والے ہر ایک اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی مادی زبان میں سمجھ رہے تھے۔ یہ پینتیکوست کا دن تھا۔ ایک عجیب، ایک منفرد کام روح زمین پر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، اور یہ کام خدا کی شخصیت اور اس کے کاموں کو ظاہر کرتا ہے کہ وہی ہے جو ایسے عجیب عجیب اور بڑے بڑے کام دنیا میں کرتا ہے۔ اس کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ زبور نویس بھی جب اس نے بحر کلثم کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا اور بنی اسرائیل کو خشکی میں سے اور فرعون کی فوجوں کو سمندر میں ڈبو دیا، تو اس نے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہا کہ خداوند بھلا ہے، اس کی شکر گزاری کرو، اور پھر کہا کہ وہی اکیلا ہے جو ایسے عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھتا ہے، ہمارا خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں وہی اکیلا ہے جو عجیب اور بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور جس طرح زبور نویس کہتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کرو، ہمیں بھی اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ عید پینتیکوست کو ایک منفرد اور الہی کام ہوا۔ بولنے والے کون سی زبان بول رہے ہیں کوئی نہیں سمجھتا، لیکن سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مادی زبان کو سن رہے ہیں اور خداوند کی عجیب و غریب کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، عید پینتیکوست کی منادی کے وقت جب وہ بول رہے تھے اور سننے والے سن رہے تھے، تو لکھا ہے کہ وہ خداوند کے عجیب اور بڑے کاموں کا بیان سن رہے تھے، کسی اور چیز کی شخصیت کے بارے میں نہیں، کسی اور تعلیم کے بارے میں، صرف خداوند کے بڑے بڑے اور عجیب کاموں کا بیان سن رہے تھے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جب ان پر آگ کے شعلے کی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور آ ٹھہری، تو وہ روح القدس سے بھر گئے، اور جو زبان روح القدس نے انہیں بخشی تھی وہ بولنے لگی۔ اس بات کو کہ آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ظاہر ہوئی، انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے خداوند کی منادی کی اور خداوند کے کاموں کو بیان کیا۔ یہ واقعہ کب اور کیسے ہوا؟ خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ باپ کے وعدے کا انتظار کرو، اور لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ جمع تھے، رات دن اس کی عبادت کرتے تھے، سنجیدگی میں دعا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، ایک سلیقے کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ، ایک احترام کے ساتھ، ایک تہذیب کے ساتھ، ایک تمدن کے ساتھ، ایک جوش کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ، اور ایک روح کے ساتھ۔ ٹولیاں بن بن کر نہیں کہ پطرس رسول نے اپنی ایک الگ جماعت بنا لی ہو، یوحنا رسول الگ ایک کونے میں بیٹھا ہو، یعقوب ایک الگ کونے میں بیٹھا ہو، یہودا ایک الگ کونے میں بیٹھا ہو، نہیں، بلکہ وہ سب اکٹھے تھے، اکٹھے تھے، اور سنجیدگی کے ساتھ خدا ان کے وعدے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب یہ حالت تھی ان کی، تب خداوند نے روح القدس کو ان پر نازل کیا، اور آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہری، اور انہوں نے خداوند کے کاموں کو جو ہو چکے تھے بیان کیا، اور لوگ حیران تھے۔ یہ منادی کی وہ خوبصورتی تھی کہ جب پطرس کو دلیری ہوئی اور اس نے اس وعدے کا جو پورا ہوا تھا بیان کیا اور مسیح یسوع کی منادی کی، تو لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور کہنے لگے ہم کیا کریں؟ کہ توبہ کرو یسوع مسیح کے نام سے، خدا باپ، خدا بیٹے
وہ خدا رب اس کے نام سے بپتسمہ لو. تو یہ روح القدس جو آج تم نے دیکھا ہے یہ تمہارے لیے بھی ہے, تمہارے بزرگوں کے لیے, تمہارے بچوں کے لیے بھی, اور تمہارے شیر خاروں کے لیے, انفینٹس کے لیے بھی ہے, دور و نزدیک کے لیے ہے. اس عید پینتیکوست رسولوں, شاگردوں اور ایمانداروں کی سنجیدگی اور رفاقت اور شراکت اور یگانگت اور خدا کے احترام اور عزت میں باہم اکٹھے ہو کر دعا کرنے اور عبادت کرنے کی وسیلہ سے ان پر نازل ہو. آج اگر ہم اس کی تمنا کرتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہماری زندگی میں, ہماری کلیسیا میں ہو, تو آئیے ہم بھی متحد ہو جائیں, ایک رفاقت میں آ جائیں, ایک طریقے میں آ جائیں, ایک سلیقے میں آ جائیں اور سنجیدہ اور خداوند کے احترام میں اکٹھے مل کر دعا کریں. تو خداوند جو وعدوں کا سچا ہے ہمیں بھی ایسی پھٹتی ہوئی آگ کے شعلے کی زبانیں دکھائے گا, اور پھر ہم منادی کریں گے تو ضرور ہے کہ لوگ لوٹیں گے, رجوع کریں گے اور خدا ان کی پرستش اور ستائش کی جائے گی. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین.